بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلامی کا وہ اندوہناک سانحہ ہے جو 10 محرم الحرام 61 ہجری کو عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ سانحہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل بیت اور رفقا کے ساتھ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تاریخ عالم شہادتوں کی ایسی لازوال داستان آج تک نہ پیش کر سکی کہ جس میں ایک مجاہد نے اپنے پورے کنبے کو دین اسلام کی سربلندی اور رب کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے رخت جگر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ 5 شعبان سن 6 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت تھی۔ بچپن میں کبھی آپ حضور کے کاندھوں پر سوار ہوتے تو کبھی بحالت نماز حضور کی پشت مبارک پر سوار ہوتے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر کے ساتھ چمٹے ہوتے تھے۔ جب پشت مبارک پر سوار ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدوں کو لمبا فرما دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسین چراغ ہدایت ہیں۔ امیر معاویہ کی وفات کے وقت امام حسین مدینے میں موجود تھے۔ یزید جب تخت نشین ہوا تو اس نے ولی مدینہ ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے ان کی خلافت کے لیے بیعت لی جائے۔ ولی مدینہ نے جب ان ہستیوں کو بلا کر جب یزید کا پیغام سنایا تو انہوں نے حالات کے پیش نظر مدینے کو چھوڑ دیا اور مکہ چلے آئے۔ مکہ میں امام موجود تھے تو کوفہ والوں کے خط آنا شروع ہو گئے کہ یزید تخت پر بیٹھ چکا ہے، وہ دین میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا کرنے کا مرتکب ہو رہا ہے، اس کے فسق و فجور کو اگر نہ روکا گیا تو دین اسلام کا شیرازہ بکھر سکتا ہے۔ ہم آپ کو اپنی پوری معاونت کا یقین دلاتے ہیں، لہٰذا آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ اسی طرح کے مضامین پر مشتمل تقریباً 900 خطوط امام حسین کو موصول ہوئے۔ امام حسین نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ کئی لوگوں نے امام حسین کو کوفہ جانے سے منع کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل بھی کوفہ والے آپ کے بھائی اور والد گرامی کے ساتھ دھوکہ کر چکے ہیں، ان سے کچھ بھی بعید نہیں۔ اب طے یہ پایا کہ امام حسین نے مسلم بن عقیل کو، جو کہ ان کے چچا زاد بھائی ہیں، کوفہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے حالات کو پرکھیں اور لوگوں سے امام حسین کے لیے بیعت لیں اور حالات اور تمام صورتحال سے امام حسین کو آگاہ کریں۔ امام مسلم کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل نے مختار کے گھر پناہ لی۔ بیعت شروع ہوئی تو تقریباً 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین کے لیے بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں، فوراً تشریف لے آئیں۔ امام اپنے 72 اصحاب کو لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ امام کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو ادھر کوفہ کے حالات اچانک تبدیل ہو چکے تھے۔ مسلم بن عقیل کی بیعت کی خبر جب یزید تک پہنچی تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا والی مقرر کیا۔ عبید اللہ بن زیاد ظالم ترین شخص تھا۔ اس نے کوفیوں کو ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ جس نے بھی یزید کی بیعت توڑی تو میں کوڑے اور تلوار سے کام لوں گا۔ کوفیوں نے پینترا بدلنا شروع کیا اور بیعت سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس دوران امام مسلم اکیلے رہ گئے اور جاسوسوں کے سبب گرفتار ہوئے۔ عبداللہ بن زیاد نے ان کا سر کاٹ کر دارالامارت سے نیچے پھینک دیا۔ امام حسین کوفے کی جانب عازم سفر ہوئے تو رستے میں فرزتے کے شاعر ملا کہ یہ کوفے سے آ رہا تھا۔ اس نے امام حسین سے کہا کہ کوفیوں نے عقیل سے کی گئی آپ کی بیعت توڑ دی اور امام عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کوفی وہ لوگ ہیں جن کے دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن تلوار بنو امیہ کے ساتھ ہے۔ امام نے اصحاب سے مشورہ کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ واپس لوٹ جانا چاہیے۔ مسلم بن عقیل کے قرابت داروں نے کہا کہ ہم عقیل کا قصاص لیں گے۔ امام کا قافلہ کوفے کی جانب روانہ ہو گیا۔ سب سے پہلے حر بن یزید نے امام کا راستہ روکا۔
اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے 4000 کی مزید کمک دے کر عمر بن سعد کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے پر بھیجا گیا۔ امام حسین نے ان کے سامنے اپنی شرائط پیش کی کہ یا مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے یا واپس جانے دیا جائے، یا جہاں کسی سرحد پر جہاد ہو رہا ہو وہاں جانے دیا جائے۔ امام حسین نے کوفیوں کے خطوط کے وہ تھیلے بھی عمر بن سعد کو دکھائے جو انہوں نے امام کو آنے کے لیے لکھے تھے۔ عمر بن سعد نے عبداللہ بن زیاد کو خط لکھا اور حسین کی 3 شرائط بیان کی تو عبداللہ بن زیاد بھی مطمئن ہوا۔ اس وقت دربار میں موجود تھا۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ کیا آپ حسین کو دوبارہ مہلت فراہم کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ بھاری طاقت اور جمعیت اکٹھا کر کے ہمارے مقابلے پر آ جائیں؟ اگر آج امام حسین کو جانے دیا تو آپ لوگ ان پر کبھی قابو نہیں پا سکو گے۔ شمر کے ان الفاظ نے عبداللہ بن زیاد کے ذہن کو تبدیل کر دیا۔ اس نے شمر کو خط بھیجا اور کہا کہ یہ خط عمر بن سعد کو دینا، اگر وہ ہمارے حکم کو بجا لائے تو ٹھیک، ورنہ اس کو قتل کر کے خود لشکر کے امیر بن جانا۔ 7 محرم کو امام حسین کے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا۔ دریائے فرات ٹھاٹھے مارتا ہے اور وہاں سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا ان کا کوئی بھی لشکری پانی نہیں پی سکتا۔ فوج عشقیہ فرات کے کنارے موجود ہیں۔ حسین پر پانی کی مکمل بندش ہے۔ 9 محرم کو شمر کربلا پہنچ گیا۔ امام حسین کی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تو اٹھ کر اپنی صاحبزادی حضرت زینب سے کہا کہ مجھے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ تم ہم سے ملنے والے ہو۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنے اصحاب کے سامنے ایک تقریر کی، ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تم نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے۔ یہ فوج عشقیہ میرے خون کی پیاسی ہے۔ میں حسین تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگ رات کے اندھیرے میں واپس چلے جاؤ اور عورت اور بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا علی اکبر چراغ کو گل کر دو اور اصحاب سے کہو کہ وہاں اگر کوئی پوچھے کہ حسین کو تنہا کیوں چھوڑا تو کہہ دینا عورت اور بچوں کی وجہ سے ہمیں حسین نے واپس کر دیا۔ جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو تمام اصحاب وہاں موجود تھے اور کوئی بھی واپس جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ ظہیر بن کین نے کہا کہ اے امام حسین، اگر دشمن ہمارے جسم کو کینچیوں سے بھی قطرے قطرے کر دی تو پھر بھی ہم آپ کی مدد سے پیچھے نہ ہٹیں گے۔ 10 محرم کی صبح حر نے یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام کے لشکر میں شمولیت اختیار کر لی۔ امام نے دشمن فوج کے سامنے خطبہ دیا، پہلے اہل بیت کے مناقب بیان کیے، پھر اپنے بارے میں نبی کی احادیث بیان کی۔ فرمایا کہ ہم شباب اہل جنت ہیں، حضور کے نواسے اور بطول و علی کے بیٹے ہیں۔ تمہارے لیے کسی طور پر بھی جائز نہیں کہ میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگ دو۔ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کی قصاص میں تم مجھے قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے کسی کا مال لوٹا یا کسی کو زخم لگایا؟ امام حسین نے ایک ایک کوفی کو نام لے کر پکارا اور کہا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ کیا مجھے آنے کا نہیں بولا تھا؟ یہ لوگ یزیدی فوج میں موجود تھے تو وہ لوگ مکر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خطوط کے تھیلے عمر بن سعد اور شمر کو دکھائے جو ان کو لکھے گئے تھے، لیکن کیا کہیں کہ ان بدبختی اعلانت فوج یزید کا مقدر ہو چکی تھی۔ اتنا سمجھانے کے باوجود اقتدار اور زر کی ہوس نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ کوفیوں نے ایک نہ سنی۔ فوج کے عہدیداروں کو یہ معلوم تھا کہ اگر یزید کو خبر ہو گئی کہ ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا ہے تو وہ ہمیں قتل کر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید تک نہ پہنچنے دیا گیا۔ سب سے پہلے عمر بن سعد نے حسینی لشکر کی جانب تیر چلایا اور کہنے لگا، گواہ رہنا۔ پہلا تیر چلانے والا اب باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ امام حسین کے سپاہی ایک ایک کر کے اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اہل بیت اطہار میں حضرت عباس کے بازو قلم کر دیے گئے۔ حضرت قاسم
امام علی اکبر داد شجاعت دیتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے اور محمد شہید ہوئے۔ پھر 6 ماہ کے امام علی اصغر کو حسین کے ہاتھوں پر حلق میں تیر مار کر شہید کر دیا گیا۔ 10 محرم کی شام پھیلنے لگی تھی۔ حسین کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں بڑی بہادری اور شجاعت دکھائی۔ اب آخری باری حسین بن علی کی آئی۔ حسین میدان جنگ میں پہنچتے ہیں۔ علی کا حیدری جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ اور پٹکا باندھ کر علی کی ذوالفقار لے کر میدان کربلا میں پہنچا اور ایک ایک کو بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹنے لگا اور کہنے لگا، آؤ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھو، علی کے فرزند کی جنگ دیکھو۔ دشمن کی فوج میدان چھوڑ کر گھر بھاگنے لگی۔ جب شمر نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ تم اکیلے اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے مل کر یک بارگی حسین پر حملہ کر دو۔ میدان کربلا میں سینکڑوں نیزے، تلواریں، خنجر اور تیر حسین کی جانب بڑھیں۔ حسین کو شہید کر دیا گیا۔ شمر نے خولی سے کہا کہ ان کا سر کاٹ لو، اور وہ آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے، پر شکی سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔ بعد اس قتل کے حسین کے سر کو نیزوں پر بلند کیا گیا اور لاش کو گھوڑوں سے روندا گیا۔ کربلا میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ خیام حسینی کو آگ لگا دی گئی۔ حسین کا سر جب یزید کے دربار میں پہنچ تو اس نے سر اقدس کو حسین کے ہونٹوں پر چھڑی ماری اور کہا، ہم کامیاب ہوئے۔ زید بن ارقم صحابی رسول جو اس موقع پر دربار میں موجود تھے، انہوں نے کہا، او بدبخت، چھڑی ہٹا لے، میں نے نبی کو دیکھا کہ وہ ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ یزید کی بیوی ہندہ بنت عبداللہ نے جب یہ خبر سنی کہ یزید نے امام حسین کو شہید کر دیا ہے تو وہ دربار میں جا پہنچی اور یزید کو لعن طعن کرنے لگی۔ یزید نے پینترا بدلا اور کہنے لگا، خدا غارت کرے ابن زیاد کو کہ اس نے جلدی جلدی میں امام حسین کو قتل کر دیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کٹا لے کر ان کی بہن زینب مدینہ پہنچی، کربلا کے میدان میں حضرت حسین کا سر کاٹ کر دشمنوں کا لشکر اپنے بادشاہ یزید کے محل کی طرف چلا۔ محل میں ایک فوجی نے یزید کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کٹا ہوا رکھ دیا۔ حضرت حسین کا سر کٹا ہوا دیکھ کر یزید بہت خوش ہوا، اور پھر اس نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر حضرت حسین کے سر پر ماری اور کہنے لگا، اے لوگو، دیکھ لو جو بھی میری مخالفت کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کی ایسی بے حرمتی دیکھ کر دربار میں ایک موجود یہودی کہنے لگا کہ اے لوگو، میں داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں اور 14 پشتوں کے بعد میرا نسب حضرت داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے، تو اے لوگو، میرے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیچ میں 14 پشتوں کا فاصلہ ہے، پھر بھی میری قوم کے لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں، اور ایک تم لوگ ہو کہ اپنے ہی نبی کے نواسے کا سر کاٹ دیا اور آج دربار میں بیٹھ کر اس کے ساتھ ایسی بے حرمتی کر رہے ہو۔ تم کیسے اپنے نبی کے سچے عاشق ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت زینب اپنے بھتیجے امام زین العابدین کو پکڑ کر روئی جا رہی تھیں اور اپنے بھائی حضرت حسین کے کٹے سر کی بے حرمتی دیکھ کر اللہ سے فریاد کر رہی تھیں کہ تبھی یزید نے حضرت زین العابدین سے کہا کہ تم نے دیکھ لیا نا، تیرے باپ نے میری مخالفت کی تو اللہ نے اس کا کیسا انجام کیا۔ اس پر حضرت زین العابدین نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر جواب دیا کہ اے یزید، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یزید نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ تم لوگوں کے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور پھر یزید نے حضرت زینب کے ہاتھ میں ان کے بھائی حضرت حسین کا سر رکھتے ہوئے کہا کہ اب تم لوگ عزت کے ساتھ اپنے گھر مدینہ جا سکتے ہو۔ اور پھر حضرت زینب روتی ہوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ کی طرف چل پڑی۔ حضرت زینب سارے راستے اپنے بھائی حضرت حسین کا کٹا سر دیکھ کر روتی جا رہی تھی۔ آخر یہ لوٹا ہوا قافلہ کئی دنوں کے بعد مدینہ پہنچا۔ لوگوں کو خبر ہوئی کہ دشمنوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹ دیا ہے، تو لوگوں میں کوہرام مچ گیا اور ہر گھر سے رونے کی آواز آنے لگی۔
سارے مدینے کے لوگ سمٹ کر حضرت زینب کے پاس پہنچے۔ حضرت زینب بہت خاموش تھیں، کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ حضرت حسین کا کٹا سر ان کے ہاتھوں میں تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اچانک حضرت زینب اپنے بھائی حسین کا کٹا سر لے کر اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی طرف چل پڑیں۔ جب حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر پہنچی تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس حضرت حسین کا سر کٹا ہوا رکھتے ہوئے ایسے الفاظ کہے جسے سن کر سارے مدینے والے رونے لگے۔ حضرت زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اے میرے نانا جان، کاش کہ آپ زندہ ہوتے تو دیکھ لیتے کہ دشمنوں نے آپ کے پیارے حسین کا کیا حال کیا ہے۔ اسے قتل کر دیا اور اس کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے، اور جب اس سے بھی دل نہ بھرا تو دشمنوں نے آپ کے پیارے حسین کا سر ہی کاٹ دیا۔ حضرت زینب اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑی فریاد کر رہی تھیں اور آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ مدینے والے بھی سب پیچھے کھڑے حضرت زینب کی دکھ بھری فریاد سن کر رو رہے تھے۔ آخر شام ہوتے ہوتے حضرت حسین کا سر ان کی امی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے حضرت حسین کو اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا تو اللہ نے ان سبھی لوگوں کو اسی دنیا میں سزا دی۔ کربلا کے میدان میں دشمنوں میں سے ایک آدمی جس کا نام ابن جویرہ تھا، تو اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پکار کر انہیں گالیاں دی اور بلا بلا کہا، تو حضرت حسین نے اس کے لیے بد دعا کی اور کہا کہ اے ابن جویرہ، اللہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور پھر اسی وقت ابن جویرہ کا گھوڑا پاگل ہو کر ادھر ادھر بدکنے لگا۔ گھوڑے کی بدکنے کی وجہ سے ابن جویرہ کا پیر پھسلا اور وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ اس کی ایک ٹانگ گھوڑے کی بندی زین میں پھنس گئی اور پھر وہ پاگل گھوڑا اسے گھسیٹتے ہوئے پتھروں کے اوپر دوڑنے لگا۔ وہ گھوڑا ابن جویرہ کو گھسیٹتا ہوا اتنی تیزی سے دوڑ رہا تھا کہ پتھروں کی چوٹ سے ابن جویرہ کا جسم کٹ کٹ کر گرنے لگا اور آخرکار اس کا سارا جسم کٹ کر ختم ہو گیا۔ صرف اس کی وہ ٹانگ بچی کہ جس گھوڑے کی زین میں پھنس گئی تھی۔ جس وقت کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3 دنوں کے پیاسے دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی پینے جا رہے تھے، تو اسی وقت دشمنوں میں سے ایک آدمی کہ جس کا نام ابن نمیر تھا، اس نے حضرت حسین کے منہ کی طرف ایک تیر چلایا اور وہ تیر سیدھا آ کر حسین کی گردن میں لگتا ہوا دوسری طرف نکل گیا، جس کی وجہ سے حضرت حسین پانی نہ پی سکے اور ان کی گردن سے خون بہنے لگا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن نمیر سے کہا، اے ظالم، جیسے تو نے مجھے پانی نہیں پینے دیا ہے، ایسے ہی اللہ تجھے ہمیشہ پیاسا رکھے۔ حضرت حسین کی بد دعا کا اس دشمن پر ایسا اثر ہوا کہ وہ چاہے جتنا پانی پی لیتا پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھتی۔ آخر اسی دن شام کو اس نے اتنا زیادہ پانی پی لیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ دشمنوں کا سردار ابن زیاد کہ جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کٹنے کا حکم دیا تھا، اور اسی کے حکم پر فوجیوں نے حضرت حسین کا سر کاٹا تھا، تو ابن زیاد کا نوکر بیان کرتا ہے کہ جب ابن زیاد حضرت حسین کا سر کاٹ کر شام کو اپنے محل پہنچا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو جیسے ہی اس نے محل کے اندر قدم رکھا تو اچانک سامنے سے ایک آگ کا شعلہ اس کی طرف لپکا۔ قریب تھا کہ وہ آگ میرے سردار ابن زیاد کو جلا کر ختم کر دیتی، لیکن تبھی اچانک وہ غائب ہو گئی، اور ابن زیاد نے مجھ سے کہا، اے آدمی، کیا تم نے بھی ابھی وہ آگ دیکھی جو ابھی میری طرف لپکی تھی؟ تو میں نے کہا، ہاں میرے سردار، مجھے بھی وہ آگ نظر آئی تھی۔ تو ابن زیاد نے مجھ سے کہا کہ یہ بات کسی کو مت بتانا، اس کو راز ہی رکھنا۔ حضرت سفیان سوری فرماتے ہیں کہ حضرت حسین کو قتل کرنے والے دشمنوں میں سے میں نے 2 لوگوں کا بہت برا انجام دیکھا۔ ایک تو ان میں سے ایک ایسا آدمی تھا کہ اس کی شرمگاہ اپنے آپ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی، اور وہ شرم سے لوگوں کے بیچ نہ جاتا
اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہتا، اور دوسرے آدمی کا انجام میں نے ایسا دیکھا کہ اسے اتنی زیادہ پیاس لگتی تھی کہ وہ چاہے سارے دریا کا پانی پی لیتا پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھتی۔ آخر ایک دن اس نے اتنا زیادہ پانی پی لیا کہ اس کا پیٹ ہی پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ حضرت ابو قبیل فرماتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت حضرت حسین کو شہید کیا گیا تھا، تو جس وقت حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو اچانک سورج گرہن ہونے لگا، اور پھر سورج چھپتے چھپتے اتنا زیادہ چھپ گیا کہ دوپہر کے وقت رات کی طرح اندھیرا ہو گیا اور آسمانوں میں تارے نظر آنے لگے، اور ہمیں ایسا لگنے لگا کہ شاید قیامت آ گئی ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس دن بیت المقدس میں جو بھی کنکر یا پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے تازہ خون ملتا تھا، اور پھر 3 دنوں تک آسمان ایسا لال پڑ گیا کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ شاید اب قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں اہل بیت سے سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔